بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یوم جزا کا مالک بھی ہے۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اور دعا اللہ موت تک ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرمائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ درود و سلام نازل ہو سید المرسلین، شفیع المذنبین، محمد خضرا کے مکین، احمد مجتبی، والی کون و مکان، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء۔ آج کی یہ بزم ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب کی کاوشوں کا وہ نتیجہ ہے جو ان کی محنت، حالات اور ان کی کوششوں کا بہترین ثمرہ جو آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے محمد سر صاحب جو کچھ ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، آج سے 10 سال قبل میری حاضری میرے ابا حضور علیہ الرحمہ کے ساتھ ہوئی، اور اس پس منظر میں جو باتیں ہوئی تھیں اور ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب کے حوالے سے جو بات میرے ابا حضور علیہ الرحمہ نے پیش کی، میں حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے سامنے ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ اہل ساحل نحس تو میرے تباہ ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ساحل نحس تو میرے تباہ ہونے پر، یہ وہ کشتی ہے جو طوفان سے ٹکرائی ہے۔ اہل ساحل نحس تو میرے تباہ ہونے پر، یہ وہ کشتی ہے جو طوفان سے ٹکرائی ہے، اور طوفان بھی کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، اور طوفان بھی کر رہا تھا میرے عزم کا طواف۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ کشتی بھنور میں گرائی ہے۔ یہ ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب نے دوسری مرتبہ آج ہندی میں بھگوت گیتا کا ترجمہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا ہی تھی کہ کشتی بھنور میں گرائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنے مشن پر، اپنے کام پر، اپنی محنت پر لگے ہوئے تھے، دن و رات محنت کر رہے تھا۔ ثمرہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، گیتا ہمارے پیارے ہندو بھائیوں کی ایک پوتر دھرم گرنتھ ہے جس میں ایک ایشور گیا ہے، اور قرآن اللہ کا وہ کلام ہے، وحدانیت کو بتایا گیا ہے۔ ایشور سب کا ایک ہے، آپ اسے مختلف زبانوں میں پکاریں، مختلف انداز میں یاد کریں، لیکن سب کا ایشور، سب کا اللہ، اس برہمانڈ کی رچنا کرنے والا رب کائنات، خالق کائنات، مالک کائنات، وہ اللہ ہے۔ اگر ہم تاریخ کی طرف جائیں اور صرف زبانوں میں اس اللہ کا ذکر سنیں، ایشور کا ذکر سنیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ عبرانی زبان میں اللہ کو الوہیم کہا جاتا ہے، سریانی زبان میں الوہو کہا جاتا ہے، کلدانی زبان میں الہ کہا جاتا ہے، لاطینی زبان میں ڈو کہا جاتا ہے، یونانی زبان میں تاؤس کہا جاتا ہے، فرانسیسی اور اطالی زبان میں ڈو اور ڈیوا کہا جاتا ہے، اس زبان میں اوم، تست، ست، دیوا، مہادیوا، جگدیشورا کہا جاتا ہے۔ ہندی زبان میں ایشور کہا جاتا ہے، اردو زبان میں خدا کہا جاتا ہے، پرانی فارسی میں یزد، نئی فارسی میں یزد کہا جاتا ہے، ان کی زبان میں جن کہا جاتا ہے، چینی زبان میں چیچی، ہنٹن، ہلن کہا جاتا ہے۔
ایمرسن کی زبان میں دا ورسل کہا جاتا ہے، پلیٹو کی زبان میں دا گوڈ کہا جاتا ہے، اسپنوزا کی زبان میں دا سبسٹینس کہا جاتا ہے، کیمیکل کی زبان میں دا یونیورسل سبسٹینس کہا جاتا ہے، اور کانٹ کی زبان میں دا تھنگ اٹ سیلف کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کے مذاہب میں اس ایشور کا نام مختلف انداز میں لیا جاتا ہے۔ ہندو مذہب میں پرمیشور پرماتما کہا جاتا ہے، اوم کہا جاتا ہے، دلیل دی جاتی ہے اوم نمو پرماتمے ہری اوم ورنو دیونیو داتم اللہ مترائین ایکو وشی سرو بھوتانتراتما ایکم روپم بودائے کروتی تم تم استھم پشینتی دھرا تیشام شکم شاشوتم نترشام نتیو نتیانام چیتنس چیتنانام یوبداتی کامان تم تم استھم پشینتی دھرا تیشام شکم شاشوتم نترشام۔ بودھ مذہب میں بدھ کہا جاتا ہے، سکھ مذہب میں واحے گرو سمرو نانکا کہا جاتا ہے، دلیل دی جاتی ہے اکو سمرو نانکا جو جن تھن رہی سمائے دوجا کائیں سیویے جو جمے تے مر جائے اول اللہ نورا پایا قدرت دے سب بندے ایک نور تھے سب جگ اگ گیا کون بنے کون مندے۔ عیسائی مذہب میں گاڈ کہا جاتا ہے، دلیل دی جاتی ہے کہ there is no God but one God without second۔ جین مذہب میں آرہن کہا جاتا ہے، زرتشتی یا پارسی مذہب میں قزوہ یا آہور مزدہ کہا جاتا ہے، تاؤ مذہب میں تاؤ کہا جاتا ہے، کنفوشی مذہب میں شنٹو مذہب میں آمینو ناکا نوشی کہا جاتا ہے۔ مختلف مذاہب میں ایشور کو یاد کیا جاتا ہے، ایشور سب کا ایک ہے اور اس ایشور نے اس دنیا کی رچنا کی ہے، اور اس ہندوستان کی سرزمین پر جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب کا مقصد سب سے پہلے فلاح ہے، کامیابی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور تاریخ بتاتی ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام سے رہو، کھاؤ پیو مزے سے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم انکار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے، ہندوستان کی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے سبحۃ المرجان، فی آثار ہندوستان میں لکھا ہے کہ حضرت آدم نے وہ پھل کھا لیا، اور جب آپ کو جنت سے بھیجا گیا تو بڑا طویل واقعہ ہے، بیان کرنے کا موقع نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے قدم مبارک ہندوستان کی سرزمین پر پڑے ہیں، اور اس جگہ کا نام مورخین نے لکھا ہے شری لنکا کی پہاڑی نودو۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت آدم علیہ السلام حجر اسود کا جو پتھر ہے وہ ہندوستان کی سرزمین سے لے کر مکہ پہنچے، اور وہاں انہوں نے حجر اسود کا پتھر لگایا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت آدم کے جب قدم مبارک پڑے تو 350 سال تک حضرت آدم علیہ السلام شری لنکا کی پہاڑی نودو پر خدمت کرتے رہے۔ وقت مختصر ہے، یہ ہندوستان ایسا ملک ہے جس میں ہر مذہب کے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اس وطن سے محبت ہمارے ایمان کی علامت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اور انسان کا تعلق ہے۔ ہم اپنی زبان سے ہمیشہ شبنمی فہار
اپنے نبی کے پیغام پر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا دوں، میں خود کہتا ہوں کہ ٹوٹتے پھوٹتے رہنے کا چلن مانگ لیا، ٹوٹتے پھوٹتے رہنے کا چلن مانگ لیا، ہم نے حالات سے شیشے کا بدن مانگ لیا۔ جب گئے خالق تقدیر کے دروازے پر، جب گئے خالق تقدیر کے دروازے پر، لوگ دولت پہ گرے، ہم نے وطن مانگ لیا، لوگ دولت پہ گرے، ہم نے وطن مانگ لیا۔ یہ وطن، یہ ہندوستان ہمارے دلوں میں رچتا ہے، بستا ہے، اور ہماری مذہبی تعلیم، اسلام کی تعلیم، احادیث کی تعلیم اور یہ قرآن کا پیغام اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ساری مذہبی تعلیموں کا مقصد انسانیت کی فلاح ہے۔ میرے بھائیوں، تفصیل سے اگر اس بات پر میں آپ کے سامنے حوالے پیش کروں تو کم سے کم 2 گھنٹے کا وقت ضرور چاہیے۔ اس موضوع ہے، اور ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب میرے والد محترم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ عاجز آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے، ورنہ مصروفیت اتنی تھی کہ آنے پر میں قاصر تھا۔ ابا حضور علیہ الرحمہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور ایک پوزیٹیو میسج، ایک مثبت پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور وہ مثبت پیغام یہ ہے کہ سارے دھرموں کے جو اوتار، پروفیٹ، میسنجر، تیرتھنکر، بخشور نبی آئے ہیں، سب کا پیغام انسانیت کی فلاح ہے۔ میں اسی بات پر ہمارے پیارے ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کام 10 سال کے بعد پھر دوبارہ کر دکھایا ہے۔ اور ان کے حوالے سے اپنا ایک شعر جو ندا فاضلی صاحب نے بیان کیا ہے عرض کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ کہا کہ سفر میں دھوپ جو چل سکو تو چلو، یہ ہمارے ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب کی حوصلہ افزائی۔ جب بھی کوئی پوزیٹیو میسج کو لے کر چلتا ہے، مثبت پیغام کو لے کر چلتا ہے، تو ان کے ساتھ حالات تو آتے ہیں۔ آپ پوزیٹیو رہیں، انسانیت کے ساتھ چلتے رہیں، کامیابی ضرور ملتی ہے۔